الحمد لله الذي من علينا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وفضل أخلاقه وشمائله بنعمة القوي، والصلاة والسلام على محمد لأمته الشفيع وعلى آله وأصحابه التقي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. حمد و ثنا کے بعد اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات، فخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، قائد المرسلین، خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ و درود و سلام عرض کرنے کے بعد، وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، اصحاب محبت و مودت، حاملین عقیدہ اہل سنت، نہایت ہی معزز اور محتشم اساتذہ اکرام اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق رفیق سے آج مجھے جس موضوع سخن پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے وہ ہے شمائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین ذی احتشام، یہ ایک ایسا موضوع ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقہ تمام موضوعات کو شامل ہے، لیکن میں حسب استطاعت بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آئیں سب سے پہلے شمائل کا معنی جان لیتے ہیں تاکہ ہمیں آگاہی حاصل ہو سکے کہ شمائل کہتے کس کو ہیں۔ شمائل دراصل یہ الشمال اور الشمیلہ کی جمع ہے، جس کا معنی ہے طبیعت، سیرت، عادت، خصائص وغیرہ۔ اسی مناسبت سے میں نے آیات کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی تحقیق تمہارے لیے رسول پاک کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ سامعین ذی وقار، آقا کریم کی ذات بابرکات سراپا بے مثل معجزہ تھی۔ آپ کا رخ زیبا، آپ کی زبان مبارک، آپ کے دست اقدس، گویا کہ آپ کے جسم کا ہر عضو اللہ پاک کی ذات کی مظہر اور کھلی دلیل تھی۔ جو بھی دیکھتا وہ یہی کہنے پر مجبور ہو جاتا کہ لم ارى قبلہ مثلہ ولم ارى بعدہ، کہ میری آنکھ نے نہ آپ کے جیسا پہلے دیکھا اور نہ بعد میں۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ میرے حضور کے کسی عضو کی شان کو مکمل طور پر کوئی بیان نہیں کر سکتا، لیکن میں حسب استطاعت بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آئیں سب سے پہلے میرے حضور کے چہرہ انور کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ میرے حضور کا چہرہ انور آئینہ جمال الہی و مظہر لا متناہی تھا، اس لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا والضحى۔ بخاری و مسلم میں حضرت برہ بن عازب سے مروی ہے، انہوں نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خوب روح اور خوش خو تھے۔ ایک اور جگہ میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین اور بہتر میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا۔ اور امام بہقی نے ابو اسحاق سے روایت کیا ہے، وہ یہ کہ ایک ہمدانی عورت نے مجھ سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہے۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی کیفیت تو بیان کرو، تو اس نے کہا کل قمر لیلۃ البدر لم ارى قبلہ فلا بعدہ مثلہ، 14ویں رات کے چاند کی مانند تھا جس کی مانند نہ پہلے دیکھا اور نہ بعد میں۔ سامعین ذی احتشام، آئیں میرے حضور کے زبان اور کلام کی بات کرتے ہیں۔ چنانچہ اگر ہم میرے حضور کی زبان اور کلام کی بات کریں تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا فَإِنَّمَا
وَمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اور میرے حضور نے خود ارشاد فرمایا اوتیت جوامع الکلم واختصر لی الکلام، کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیا گیا اور میرے لیے کلام کو مختصر کیا گیا۔ اور میرے حضور کا تبسم اور مسکرانا ایسا تھا کہ کبھی بھی آپ کہا لگا کر نہ ہنسے۔ صحیح بخاری میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اس طرح ہنستے نہ دیکھا کہ آپ کے لہوات نظر آ جائیں۔ برادران اسلام، آئیں میرے حضور کے لعاب دہن مبارک کی بات کرتے ہیں۔ اگر ہم میرے حضور کے لعاب دہن مبارک کی بات کریں تو میرے حضور کا لعاب دہن بیماروں اور دل فگاروں کے لیے ایک شفائے کامل تھا۔ اس کی ایک بڑی مثال ہمیں خیبر کے دن نظر آتی ہے کہ جب میرے حضور نے حضرت علی کو بلایا اور حضرت علی کے آنکھوں کے آشوب میں لعاب دہن لگایا تو حضرت علی کی آنکھیں اسی وقت تندرست اور صحیح ہو گئیں اور آپ فاتح خیبر بن گئے۔ اور یہی میرے حضور کا لعاب دہن تھا جس کو حضرت انس کے مکان کے کنویں میں شامل کیا گیا تو اس کنویں سے زیادہ مدینہ میں اور کوئی کنواں شیریں نہ تھا۔ اور میرے حضور کے لعاب دہن کی یہ شان ہے کہ حضرت امام حسین سخت تشنگی کے وقت چوستے تو سارا دن سیراب رہتے۔ سامعین عزیز محترم، آئیں میرے حضور کے دست مبارک کی بات کرتے ہیں۔ اگر ہم میرے حضور کے دست مبارک کی شان بیان کریں تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اور میرے حضور کے دست مبارک کی یہ شان ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صحابہ کرام کو پانی کی حاجت ہوئی تو میرے حضور نے اپنا دست مبارک پیالے میں ڈالا اور جب پیالے سے نکالا تو 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ اسی حسین منظر کی تصویر کشی کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنج آب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ اور میرے نبی پاک کے دست مبارک کی یہ شان ہے کہ وہ بکری جو بوڑھی اور کمزور ہو چکی تھی، دودھ دینا چھوڑ دیا تھا، جب اس پر میرے حضور کے دست مبارک پھرے تو اتنا دودھ دیا کہ گھر کے سارے برتن بھر گئے مگر دودھ ختم نہ ہوا۔ یارو، اگر ہم میرے حضور کی سیرت مبارکہ پر نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے جس طرح میرے حضور کی صورت بے مثل اور بے مثال ہے، اس طرح سیرت بھی بے مثل اور بے مثال ہے۔ اور سیرت سنوارنے میں سب سے اہم کردار اخلاق کا ہوتا ہے، اور میرے حضور کا اخلاق یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے حبیب آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ اور میرے حضور نے خود ارشاد فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق و محاسن الاعمال، کہ بے شک میں مبعوث کیا گیا ہوں اچھے اخلاق اور بہترین اعمال کی تکمیل کے لیے۔ اور حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک حضور کی خدمت کی لیکن حضور نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا۔ اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سے جب حضور کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ سارا قرآن حضور کا اخلاق ہے۔ برادران اسلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل میں خصائص بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم خصائص کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے، لیکن میں چند خصائص بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ سب سے پہلی خصلت یہ کہ میرے حضور باعتبار حقیقت کے اول الانبیاء ہیں، یعنی میرے حضور اول بھی ہیں باعتبار پیدائش کے اور سب نبیوں سے آخر ہیں باعتبار تشریف آوری کے۔ اور اس اولیت پر میرے حضور کا ارشاد ہے، فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا کیا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کنت نبیا وان آدم لمنجدل فی طینتہ، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اپنے خمیر میں تھے۔ برادران اسلام، اس اولیت اور سبقت کے باوجود بعثت اور رسالت میں آپ سب سے آخر ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور میرے حضور نے خود ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ ایک اور روایت میں ہے حضور نے فرمایا انا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ النبی، کہ میں عاقب ہوں اور عاقب وہ ہوتا ہے کہ جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔
اور میرے حضور کی یہ خصلت ہے کہ آپ کے ہر عضو کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیان فرمایا. چہرے مبارک کے بارے میں فرمایا والضحیٰ، زلف مبارک کے بارے میں فرمایا واللیل اذا سجا، چشمان مبارک کے بارے میں فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، سینہ مبارک کے بارے میں فرمایا الم نشرح لك صدرك، اور قلب مبارک کے بارے میں فرمایا ما كذب الفؤاد ما رأى، اور پشت مبارک کے بارے میں فرمایا الذي انقض ظهرك. سامعین ذی احتشام، مسلم شریف کے حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فضلت علی الانبیاء بست. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 6 چیزوں میں تمام انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے. نمبر 1 اعطیت جوامع الکلم، کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیا گیا. نمبر 2 ونصرت بالرعب، اور ہیبت کے ذریعے میری مدد کی گئی. نمبر 3 واحلت لی الغنائم، اور میرے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا گیا. نمبر 4 وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اور میرے لیے تمام روئے زمین کو سجدہ گاہ اور پاکی کا ذریعہ بنا دیا گیا. نمبر 5 وارسلت الی الخلق کافہ، میں ساری مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہوں. نمبر 6 وختم بی النبیون، اور مجھ پر نبوت کو ختم کر دیا گیا. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. وما توفیقی الا باللہ.